الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستن اسیر کمند ہوا ندار مغیر است و فریاد رس توی آسیاں را خطا بخش و بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثواب نما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله محترم سامعین، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز نو حق اور سچ بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز دا دل دماغ زبان غلطی تو محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، آج دی محفل پاک اگرچہ قرآن کریم دے ختم مبارک دے موقع تے منعقد ہوئی ہے، مگر اس محفل پاک دے اندر جو میں موضوع بیان کرنا ہے وہ ایک سوال دا جواب ہے، اور وہ سوال بڑے دنوں تو گردش کردہ بھی ہے، اور میں سوچا ہے کہ کیوں نہ ہوئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی قلم دی روشنی دے اندر اس کا جواب دیتا جاوے۔ اور یاد رکھیے گا جیڑے بھی چون چران کر رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں، میرا آج دا جیڑا موضوع ہے پورا ملک کیا پوری دنیا دے مفتیاں نو چیلنج اگر کوئی رد کر بھی کھا لیتے، اور اس موضوع کا نام کی ہے چن ویکھن دے 7 شرعی طریقے اور چن ویکھن دے 7 غلط طریقے۔
توجہ کرنی اس موضوع تے زندگی دے پہلی دفعہ تسی سن رہے ہوگے تو میں ہی زندگی پہلی دفعہ بیان کردا پیا اور نہ تے کوئی مینو ڈر رہے میری آواز بھی دور تک پہنچ رہی ہونی نہ کوئی خوف نہ کوئی خطر بلا خوف و خطر میں اس موضوع نو بیان کرن لگا اور سونے رب دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم دین حق دے اتے ثابت قدمی عطا فرمائے کیونکہ کئی اعتراضات اٹھے نے جی مفتی صاحب نے ساڑھے نال روزہ نہیں رکھیا مفتی صاحب نے ساڑھے نال جناب علی عید بھی نہیں کرن گے انہاں روزہ ہی بعد ہی جا رکھیا ہے تو روزہ بعد ہی جا اعلان کیتا ہے میں یہ سارے اعتراضاں دا جواب انشاءاللہ العزیز صحاح ستہ اور اعلیٰ حضرت فتوے دے رد دے اندر انشاءاللہ کروں گا میں توجہ اگرچہ آج دا جڑا موضوع ہے ایک مسئلہ ہے سمجھاؤن والی گل ہے کیونکہ تقریری انداز اور پڑھاؤن دا انداز ایدی بھی زمین و آسمان دا فرق ہوندا ہے پڑھاؤن والا انداز یہ ہوندا ہے بندہ پڑھا رہا ہوندا ہے طلباء سن رہے ہوندے نے بار بار سوال کرتے ہیں اس چیز سمجھ نہیں آئی جی دوبارہ بیان کی جاوے سانو دوبارہ دسیا جاوے جی لیکن تقریر دے اندر یہ ہوئے گا کہ ایک بندہ بولتا ہے سارے سنن والے ہوندے نے پر میں کوشش کراں گا کہ اس موضوع نو بھی خطیبانہ رنگ وچ لے آواں دوستو جیڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ فرماندا ہے کہ میرے رسول جو کچھ تھانوں دین تسی لے لو جیڑی چیز تو منع کرن تسی رک جاؤ یہ سونے رب دے قرآن دا فیصلہ ہے آج دے موضوع دے اندر ابتدان میں 3 گلاں بیان کرنا تاکہ یہ 3 گلاں بیان کرن ضروری ہے تاکہ یہ تھانوں سمجھ آ گیا تے اگلا موضوع پورے دا پورا تھانوں سمجھ آ جانا ہے اس موضوع دے اندر یعنی چن ویکھن دے 7 شرعی طریقے چن ویکھن دے 7 غلط طریقے آج دا جڑا موضوع ہے اس دے اندر 3 گلاں بیان ہونیاں نے ایک گواہ یعنی عادل گواہ ایک ہوئے گا مستور الحال تیسرا ہوئے گا فاسق یعنی میں انہیں یہ سمجھا دے کہ عادل گواہ کون ہوتا ہے ہوں ذرا غور کیجئے گا میں اس لفظ نو بیان کرن لگا فتاوی رضویہ 10ویں جلد صفحہ نمبر 452 تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا کہ لوگ 3 طرح دے ہوندے نے کتنے طرح دے ہوندے نے 3 پہلے نمبر تے عادل پھر مستور الحال پھر تیسرے نمبر تے فاسق کیڑے کیڑے عادل مستور الحال تیسرے نمبر تے فاسق عادل کینوں کہا جاندا ہے ہن یہ سمجھیا جے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے کہ عادل او شخص سے جیڑا مرتکب کبیرہ نہ ہو کبیرہ گناہ نہ کردہ ہوئے دوسرا خفیف الحرکات نہ ہو مطلب کیا کہ بےہودہ گلاں اودے وچ بےہودہ گلاں نہ پئیاں جاویں مرتکب کبیرہ یعنی وڈے گناہ جڑے انہاں تو بچدا ہوئے خفیف الحرکات تو مراد اے کہ انہاں چیزاں تو بچدا ہوئے کیڑیاں تو مثال دے طور تے بازار دے وچ چلدے پھردے کھانا
اپنا یہ بےہودہ چیزاں دے وچ اگر کسی ہور دی ریڑی تو کوئی چیز چوک کے بغیر اجازت تو کھاوے گا یہ تے حرام ہے. اپنی چیز بازار دے وچ چلدیاں پھردیاں کھانا یہ بےہودہ حرکت ہے. دوسرا شارع عام رستے درمیان بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. فرمایا خفیف الحرکات یعنی اے بےہودہ حرکتاں بھی اودے وچ نہ ہوون وڈے گناہاں تو بھی بچدا ہوئے اے عادل گواہ ہے. دوسری طریق علماء نے فرمایا کہ عادل وہ شخص ہے جس دی گواہی شرعی اعتبار تے معتبر ہوئے, شرعی اعتبار تو معتبر ہوئے, او دی گواہی معتبر. ہن دوسرا شخص مستور الحال. میری گلاں تے توجہ ہوئے, بڑا اہم مسئلہ میں سمجھاونا تانوں کہ تھوڑی سوچن جناب اچھا نہ چلا جاوے. میں اس واسطے بار بار بڑا طریقے نہ سمجھا رہا ہوں. مستور الحال, مستور کہندے نے پوشیدہ نو. مستور کینو آکھیا جاندے اس واسطے تو عورتاں نو آکھیا جاندے نا, پردہ نشین عورت نو آکھیا جاندے مستورات یعنی با پردہ عورتاں. ایک ہوندا ہے مکشوفات عورتاں, او کیڑیاں ہوندے نے جڑا بے پردہ ہوئن, جڑیاں با پردہ ہوئن اے ہوندیاں نے مستورات. مستور پوشیدہ نو آکھیا جاندا ہے. مستور الحال جس شخص دا حال, جس شخص دی حالت پوشیدہ ہوئے اس نو آکھیا جاندا ہے مستور الحال. دوسرے لفظاں مستور الحال وہ شخص ہے جہدا واضح طور تے سامنے تے جناب علی بالکل او دی داڑھی بھی شریعت دے مطابق ہے, امامہ بھی شریعت دے مطابق ہے, کپڑے بھی شریعت دے مطابق ہے, چلن پھرن شریعت دے مطابق ہے, ظاہراً او دے سارے کم شریعت دے مطابق ہے, پر اندروں پتہ نہ ہوئے کی ہے, انہوں آکھیا جاندے مستور الحال. گل سمجھ آئیے کوئی نہ, توجہ نال بیٹھنا ہے. اور تیسرا شخص فاسق. عادل دی سمجھ آ گئی ہے, عادل گواہ. مستور الحال دی سمجھ آ گئی ہے, ذرا بول دیا رہنا ہے. مستور الحال دی سمجھ آئی, میں دوبارہ سمجھا چڑھاں گا. تیسرا شخص فاسق. فاسق او شخص ہے کہ جڑا ظاہراً بد افعال ہوئے, ظاہراً بد افعال ہوئے. ہن انہاں تین کیونکہ پوری دنیا دے وچ لوگ تین طرح دے ہوندے نے, عادل, مستور الحال, فاسق. ہن فاسق کیڑا شخص ہے کہ جڑا بظاہراً بد افعال ہوئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فاسق نے جناب علی اودیاں عادتاں بیان کردیا ہویا آپ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 387 دے ہوتے آپ فرماندے نے فاسق او شخص نے جڑے جماعت دی پابندی نہ کر دے ہوئے, نماز دی جماعت دی پابندی نہ کر دے ہوئے, اے فاسق. دوسرا ناجائز تماشے دیکھ دے ہوئے, مثال دے تو ٹی وی ہے, ڈرامے, فلم ہے, سارے ناجائز تماشے نے, جڑے اے ویکھ دے ہوئے او بھی فاسق نے. اور تیسرا حرام نوکری یعنی رشوت والی یا ظلم ستم والی, ظلم والی نوکری, حرام نوکری, یہ تیسرے نمبر, یہ شخص بھی فاسق فاجر. اور چوتھے نمبر تے حرام پیشہ. حرام پیشہ جناب علی اختیار کر کے پیسہ کماونا, یہ بھی فاسق فاجر نے. اور پنجواں جیدی شرع شریف دے مطابق مکمل داڑھی نہ ہوئے, یعنی شرع شریف دے داڑھی مٹھی برابر مکمل داڑھی جیدی مٹھ تو تھلے ہوئے, یہ فاسق ہے, اعلیٰ حضرت فرماندے نے. اور 6ویں نمبر تے ریشمی کپڑے پہندا ہوئے جڑے کیڑے دے بنے ہوئے, مرد واسطے تے حرام نے ریشمی کپڑے پہندا ہوئے. اور 7ویں نمبر تے سونے چاندی دے زیورات پاندا ہوئے.
اور 8ویں نمبر تے ضروریات دین تو غافل ہوئے، نہ پتہ ہوئے انہوں جناب علی وضو کس طرح کرنا ہے، وضو دے فرائض کی نے، نماز دا طریقہ کار کیے، وضو کیڑیاں چیزاں نال ٹوٹدا ہے، کیڑیاں چیزاں نال بچدا ہے، جناب علی مسجد جاواں گے کی طریقہ کار ہے، کس طرح نماز پڑھیں گے، کوئی پتہ نہ ہوئے، ضروریات دین تو غافل ہوئے، ایسا شخص یہ بھی فاسق فاجر، یا تجارت کردہ ہوئے، کوئی بھی کاروبار کردہ ہے، کوئی کپڑے دا کاروبار کردہ ہے، کوئی دکان لئی ہوئی ہے جناب علی، یا سائے قسم دے کاروبار نے، کوئی تجارت دا کام کردہ ہے، کوئی بھی خرید و فروخت دا کام کردہ ہے، انہیں خرید و فروخت دے مسئلے شریعت دے نہیں سیکھے، ایویں بغیر سیکھے جناب علی بس کاروبار کی تھی جاندے جی میں آج دے دور دے اندر ہے، یہ بھی فاسق فاجر۔ اور فرمایا کہ جیڑا بندہ ان احکام سے ناواقف ہے، والا حاصل قیاس، جن مسائل کی ضرورت پڑے ان کی تعلیم سے باز رہنے والے، یہ سب فاسق مردود شہادہ، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھا جائے، اینا دی گواہی قابل قبول نہیں۔ عادل وہ شخص ہے جس دی ہر حال گواہی قبول ہے، عادل دی ہر حال گواہی قبول۔ مستور الحال وہ شخص ہے کہ جیدی گواہی رمضان دا چند ویکھن دے اندر وہ گواہی دیوے تے او دی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ فاسق شخص وہ ہے کہ جیدی کسے حال اچ بھی گواہی قابل قبول ہی نہیں۔ اگر کوئی قاضی فاسق شخص دی گواہی دے ہوتے فیصلہ سنا دے وہ قاضی گناہگار ہے جڑا فاسق دی گواہی من کے فیصلہ سناوے۔ توجہ نہیں فرمائی یار، عادل مستور الحال فاسق، انہیں شخصاں دی سمجھ آئیے کوئی نا، گل نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے، جن وہی ہے اونچا بولے سبحان اللہ۔ میں پھر دوہرانا، عادل شخص جیڑا ظاہراً بھی شریعت دے مطابق ہوئے تے اندر بھی او دا شریعت دے مطابق ہوئے، ایسا شخص عادل شخص ہے، اس دی گواہی ہر حال قبول ہے۔ دوسرا مستور الحال، جیڑا اتے دے شریعت دا پابند ہوئے لیکن اندر دی حالت معلوم نہ ہوئے، پتہ نہیں کی ہے نے مسلمان۔ تیسرا فاسق جڑا ظاہراً ہر ٹائم گناہ والے کام کردہ ہوئے، ایسا شخص فاسق، تے فاسق دی گواہی کسے حال قابل قبول ایک گواہ شریعت دے مطابق نہیں بڑھ سکتا۔ ہوں ایک گلا سمجھ آ گئی نے، ہوں میں مسئلہ سمجھانا کہ چند ویکھن دے 7 طریقے، جڑے 7 شرعی طریقے چند ویکھن دے تے 7 غلط طریقے چند ویکھن دے، تے جڑے اج میرے تے جناب علی الزام لگا رہے ہیں تے سراسرا دے اعتراضات اٹھا رہے ہیں، میں کہنا میرے تے اعتراض اٹھاون تو پہلا اپنے اعلی حضرت فاضل بریلوی تے اعتراض اٹھاؤ نا۔ وہ جیڑا او دا اے تے تھانوں سمجھ آ رہی ہے، ختم اتنے لکھیا پیا جی، 11ویں اتنے لکھی پئی ہے جی، ختم اتنے لکھیا پیا جی، صفحہ اے ہے، یہ پتہ نہیں کہ اعلی حضرت نے لکھیا کی ہے فتاوی رضویہ دے اندر۔ آج دے اس موضوع تے یہ بھی پتہ چل جانا ہے، کئی جناب علی اپنے آپ نو رضوی آکھن والے، توجہ میں پھر کہہ رہی ہوں، میں پورے دنیا دے مفتیاں نو جناب علی چیلنج کر رہی ہوں آج دے موضوع دا، کوئی بندہ میرے موضوع رد کر دے، میں توبہ کراں گا سریعام نیٹ دے اوپر، جی میں آج میرے موضوع سریعام نیٹ تے جا رہے ہیں، لکھاں لوگ سن رہے ہیں، لکھاں لوگاں دی موجودگی اندر اسی طرح میں توبہ کراں گا، میرا آج دا موضوع کوئی رد کر دے وے۔ توجہ، چند ویکھن دے 7 شرعی طریقے، جناب علی یہ کیویں تے کئی اپنے آپ نو رضوی آکھن والے، آج پتہ چلے گا رضوی کون ہے، قادری کون ہے، چشتی کون ہے، اعلی حضرت دا دیوانہ کون ہے۔ توجہ، اور شریعت مطہرہ دے اتے عمل کرن والا کون ہے۔ توجہ، جناب علی تے اج اساں بھی ویکھنا ہے، کیا اساں
گواہاں دے وچوں عادل گواہ ہیں، ہر حال ہر جگہ تے ساری گواہی قبول ہو سکتی، یا اساں مستور الحال دے وچوں ہیں یا اساں فاسق فاجر دے وچوں ہیں، اے اساں خود ہی سوچنے، میں نہیں کہندا۔ توجہ، دوسری گل یہ ویکھنی ہے کہ اساں کیڑے طریقے دے اوتے چن ویکھنے ہیں یار، کیا اے شرعی طریقہ بھی ہے جس طریقے دے اوتے اسی چن ویکھنے ہیں، یا کوئی ہور طریقہ ہے؟ اساں کیڑے پاسوں ہیں، کیڑی سیڈ تے اسی عمل کرنے ہیں؟ یہ بھی اج دے موضوع دے جناب علی شیشہ ہونا ہے، کیونکہ لوگ کئی کہنے وہ یار ساڈے کول تے رسم ہے۔ مثال دے طور تے میں بیان کیتا ہے مسئلہ پہلے، میں کہ خبردار ہوئے صلاۃ التسبیح دی جماعت عورتوں واسطے حرام ہے، نہیں کرا سکتی۔ کئی نے جناب علی اعتراض اٹھایا ہے، یہ نواں طریقہ سے 50 سال تو پڑھتے آئے ہیں۔ مسئلہ بیان کیتا ہے، عیداں دی نماز عورت تے واجب کوئی نہیں، نہ جمعے دی نماز عورت تے فرض ہے، مرو کیوں پڑھان دے عورتوں نو باہر کر دیو؟ جیڑا رب رسول نہ صلاۃ التسبیح دی جماعت عورت تے جائز کیتی ہے، نہ رب رسول نے عید دی نماز عورت تے واجب کیتی ہے، نہ رب رسول نے جمعے دی نماز عورت تے فرض کیتی ہے، وہ مولوی کون ہے فرض واجب کرن والا؟ توجہ نہیں فرمائی میری گل پہ، توجہ، میں عزت حوالے دین آگے جا کے، لیکن ہن پہلا طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ چن ویکھن دا شرعی پہلا طریقہ، توجہ ہے نا، کیونکہ او عادل فاسق تے جناب علی مستور الحال اے نام نال گھوم دے رہنے نے، یاد رکھیا جے جتھے نام آ جاوے سمجھ لو اے اس شخص دی گواہی ہونی ہے، تاکہ میں بار بار پیچھے جان دی ضرورت نہ پوے۔ توجہ، پہلا طریقہ خود شہادت رؤیت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد 10ویں صفحہ نمبر جناب علی 405 تو یہ مسئلہ پہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ چن ویکھن دا خود شہادت رؤیت، یعنی پہلے جڑے 7 طریقے ہونے نے یہ شرعی طریقے ہونے نے چن ویکھن دے، آخری جڑے 7 طریقے ہونے نے یہ غلط ہونے نے چن ویکھن دے۔ ہن پہلے جڑے صحیح تے شرعی طریقے نے میں وہ بیان بھی کرنا۔ پہلا طریقہ خود شہادت رؤیت، کیا مطلب؟ یعنی چاند دیکھنے والے کی گواہی، خود چاند دیکھنے والے کی گواہی۔ رؤیت کہندے نے، شہادت کہندے نے گواہی نو، رؤیت کہندے نے اس چن نو جیڑا پہلی دوسری اور تیسری دا ہوئے، اینو آکھیا جاندے اے رؤیت چن نے۔ رؤیت ہے وہ چھوٹی پہلی تاریخاں دا 3 تاریخ تک رؤیت کہندے نے، رؤیت ہلال کمیٹی، چن نو ویکھن والی کمیٹی، یعنی پہلا جڑا پہلی دا چن ہے انہوں ویکھن والی کمیٹی، انہوں آدھے رؤیت حلال کمیٹی۔ رؤیت کہندے نے پہلی دوسری اور تیسری چن تک، یہ رؤیت چن۔ رؤیت شہادت رؤیت یعنی چاند دیکھنے والے کی گواہی، اعلیٰ حضرت پہ لکھتے ہیں ہلال رمضان مبارک کے لیے، یعنی چاند رمضان کے چاند مبارک کے لیے ایک ہی مسلمان عاقل بالغ اور غیر فاسق، فاسق نہ ہوئے، عاقل ہوئے، مجنو نہ ہوئے۔ مجنو یہ مت ہو کہ مجنو چند ویکھے تو مان لئے نا، عاقل عقل والا ہوئے، بالغ بچے دی گواہی قابل قبول، بالغ دی گواہی قابل قبول ہے۔ غیر فاسق جڑا فاسق نہ ہوئے، فاسق دی تو انہوں سمجھ آئے گی جب میں سمجھایا کیڑے کیڑے چیزیں فاسق پہ جانے ہیں، یعنی ایک ہی مسلمان جو عاقل ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، غیر فاسق ہو، فاسق نہ ہو، یہ کہہ دے کہ میں نے رمضان شریف کا چاند فلاں شام کو دیکھا ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ توجہ، اگرچہ عورت ہو، اگرچہ ایک مرد ہو، اگرچہ مستور الحال ہو،
مستور الحال دی سمجھ آئیے، اگرچہ مستور الحال ہو، فرمایا کہ اگرچہ وہ شخص یہ بیان مجلس قضا میں نہ کہے، اگرچہ میں گواہی دیتا ہوں یہ الفاظ بھی نہ کہے، اور نہ یہ گل دسے کہ میں چند کتھوں ویکھیا ہے، وہ کیڑی سیڑ تے کھلوتا سی، کتنا اچا سی، کتنا تھلے سی، کوئی کیفیت بیان نہ کرے، بس اتنا آکھ دے وے میں چند ویکھیا ہے۔ شخص عادل ہوئے، مستور الحال ہوئے، عاقل ہوئے، بالغ ہوئے، فاسق نہ ہوئے، او دی گواہی قابل قبول ہے۔ گل سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا ہوں ایدے ہوتے ایک شرط ہے، اے شخص بھی اس وقت آکھے کہ جدوں 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو۔ 29 شعبان دی گل ہو رہی ہے، 29 شعبان دی وقت آسمان والا او پاسا جنوں چند نظر آندے وہ صاف نہ ہوئے۔ شرط ہے اگر جناب علی مطلع صاف ہے، پھر وہ شخص جیڑا یا جنگل ہی چوایا ہوئے، بھئی میں یار جنگل ہی چند ویکھ کے آیا، یا پھر کسی اونچے مکان تو تھلے آیا ہوئے تھے آکھے میں اونچی جگہ تے چند ویکھے، اس دی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ اگر اونچی جگہ تو بھی نہیں آیا، جنگل ہی چوی نہیں آیا، تو جناب علی پھر اعلیٰ حضرت فرماندے نے 3 صورتاں نے، کتنی صورتاں نے؟ 3۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ مسلمان چند ویکھن دے اندر کوشش کردے نے نہیں کردے، کوشش کردے نے چند ویکھن دے اندر یا سستی کردے نے۔ اگر تے چند ویکھن دے اندر جناب علی سستی کردے نے، پھر فرمایا 2 بندے گواہی دین گے تے قابل قبول ہوئے گی، 2 بندے۔ اگر جناب علی وہ 2 بندے اگرچہ مستور الحال ہوئیں گواہی دے دے قابل قبول ہے۔ اگر جناب علی سستی نہیں کر دے، شوق نال جناب علی لوگ چند نو ویکھ دے نے، تے پھر فرمایا کہ پھر ایک جماعت عظیم چاہیے جیڑی گواہی دے وے کہ اسا چند ویکھیا ہے، پھر گواہی قابل قبول ہوئے گی۔ مسئلے نو ذرا سمجھے آجے، لوگ توجہ نہیں کردے، بے پرواہی کردے نے چند ویکھن دے اندر، تے 2 بندیاں دی گواہی چلے گی، 2 بندیاں دی۔ اگر توجہ کردے نے پھر جماعت عظیم مسلمانہ دی، تے کیڑی جماعت؟ عادل ہوئے یا مستور الحال دے وچوں کوئی ہوئے، فاسقاں دی گواہی قابل قبول نہیں۔ میری گل نہیں سمجھ آئی یار، یہ پہلا طریقہ میں سمجھایا، پہلا طریقہ۔ اور توجہ، رمضان دے چند تو علاوہ باقی 11 چند نے، انہاں 11 چندہ دے اندر ہر حال مطلقاً نہیں، 2 مرد عادل ہوئے، عادل دل سے سمجھ آئیے نا، 2 مرد عادل گواہی دے یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں، ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ اور 11 چنہ دے وچوں پھر 2 چند ایسے نے جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے عید دا چند۔ ویسے تو جناب علی مسلمانوں واسطے 12 ربیع الاول بھی عید ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں بسنت بھی عید ہے، حالانکہ وہ عید نہیں، نیچریاں دی عید ہے۔ لیکن 2 عیداں، انہاں 2 عیداں تے دوسرے چناں دے وچ فرق ہے، دوسرے جڑے چند نا انہاں دے وچ فرق یہ ہوئے گا کہ لوگ جدو گواہی دین نا، عادل شخص جڑا گواہی دے گے وہ گواہی اس طرح کے دے گے کہ جناب علی میں گواہی دینا لفظ اشہد دے نال بولے کہ میں گواہی دینا میں واقعی چند ویکھیا ہے۔ 2 عادل شخص اس طرح دی گواہی دے دے تے قابل قبول ہے۔ جے عید دا چند نے تے عادل شخص ہوئے 2،
اتنا آنکھ دیون نا کہ جناب علی اسا چن ویکھیا ہے، بھاویں نہ آکھن کہ میں گواہی دینا، انہاں دی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ اگر مطلع صاف ہے، آسمان بالکل صاف ہے، وال وہی قاعدہ جماعت عظیم چاہیے ہے جناب علی انہاں دی گواہی، جماعت عظیم۔ یہ پہلا طریقہ ہے چن ویکھن دا شرعی طریقہ، پہلا طریقہ سمجھ آیا ہے۔ ہن دوسرا طریقہ سمجھا جی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ فرماندے نے دوسرا طریقہ ہے کہ شہادت علی شہادت، پہلا سی خود شہادت رویت، ہن دوسرا ہے شہادت علی شہادت۔ شہادت علی شہادت کی ہے، خود چن نہیں ویکھیا، خود چن نہیں ویکھیا، دو بندے سن، گواہ عادل گواہ سن، دو عادل دی سمجھ آئیے، دو عادل گواہ سن، انہاں جنہ ویکھیا ہے انہاں دو عادل نو اے جنہ ویکھیا ہے اے بھی عادل سن، لیکن کسے مجبوری دے تحت قاضی کو حاضر نہیں ہو سکتے، بیمار نے، سائے مجبوریاں نے، توجہ میرے وال، سائے مجبوریاں نے، اودے کو حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہی دو عادل جنہ چن ویکھیا ہے، دو عادل گواہاں دے سامنے اتنا کہن گے اساں گواہی دینے کہ اساں چن ویکھیا ہے۔ ہن اگلے جڑے دو عادل گواہ نے نا جنہاں نے انہاں دی گل سنی ہے، او جا کے اگے قاضی دی بارگاہ اندر جا کے گواہی دین گے انہاں لفظاں دے اندر کہ فلاں بن فلاں کہندا ہے میں گواہی دینا میں چن ویکھیا ہے، تے اساں اس دی گواہی دے اوتے گواہی پہ دینے گواہ ہے، انو آدھے نے شہادت علی شہادت۔ توجہ فرمائی نہیں، ایک گواہی بھی قابل قبول۔ اور جناب علی تیسرا طریقہ میں مختصر پیا کرنا، توجہ، تیسرا طریقہ شہادت علی القضاء، شہادت علی القضاء۔ کسی اسلامی شہر دے اندر ایک قاضی نے گواہاں دی گواہی دے اندر انہیں جناب علی فیصلہ سنا دیتا ہے کہ آج رمضان دا چند نظر آ گیا، توجہ کرنا میرے وال یار، آج رمضان دا چند نظر آ گیا۔ دو بندے ایسے سن جڑے عادل گواہ سن، قاضی نے اس فیصلے نو سن رہے سن، قاضی نے جناب علی فیصلہ سنا دیتا ہے۔ انہاں دو گواہاں نے اگے جا کے دوسرے قاضی نو، حاکم وقت نو ایک گل کر دیتی ہے کہ جناب علی فلاں قاضی نے اساڈی موجودگی دے اندر او دے سامنے دو عادل گواہاں نے حاضری دیتی، گواہی دیتی، انہیں جناب علی چند دا فیصلہ سنا دیتا ہے، تے اساں یہی گواہی سن کے آئے ہیں، اس قاضی دا حکم سن کے آئے، بندے عادل سن، انہاں دی گواہی دے نال بھی رمضان دا چند ثابت ہو جائے گا۔ یہ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا کتاب القاضی الی القاضی، یہ چوتھا طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، توجہ، چوتھا طریقہ کی ہے، قاضی اسلام نے او دے سامنے دو عادل گواہاں نے گواہی دیتی کہ اسا چن ویکھیا ہے، دو عادل گواہاں نے گواہی دیتی، اس قاضی نے جناب علی خط لکھا ہور قاضی دے نام، اگے ہور قاضی شراسی ہور دے اندر، اس قاضی نے خط لکھا ہے، اس خط دے تے کی لکھے گا کہ میں دو عادل گواہاں دی موجودگی دے اندر چند دا فیصلہ سنایا ہے، وہی عبارت ہور رکے دوتے بھی لکھے گا، ایک رکا لکھ کے بند کر کے دو عادل گواہاں نو دے گا، ایک رکا الگ لکھے گا، الگ لکا لکھ کے جڑے دو عادل گواہ بھیج دا پیا دوسرے قاضی دی طرف، انہوں نے جناب علی وہ دو عادل گواہ اس پرچے نو یاد کر دے جان گے، ایک پرچہ جیب وچ پا جان گے، تے جناب علی اس پرچے دے تے لکھیا ہوئے گا میں قاضی فلاں بن فلاں جگہ دا دو عادل گواہاں دی گواہی دے اندر حکم چن ویکھن دا سنا دیتا ہے۔ ایک دو عادل گواہ وہ خط لے کے جان گے دوسرے قاضی دے کول، اتھے جا کے جناب علی سب تو پہلا یہ عبارت زبانی سنان گے، توجہ ہون، یہ گل زبانی سنان گے، زبانی سنا کے پھر وہ خط دین گے قاضی نو،
وہ قاضی خط نو پڑھے گا، اس خط پڑھن دے اندر تے اس جناب علی گواہی دے ہوتے بھی چند ویکھن دا ثبوت مل جائے گا۔ ہن اعلیٰ حضرت نے اتنے ایک اور گل لکھی ہے، توجہ، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس خط نو ڈاک خانے چ پا دے وے، ایک گواہی کسے قابل قبول نہیں۔ توجہ، بابا دین اسلام ہے، میں جڑے میرے تے مچھ ڈنڈے آج کل اعتراض اٹھا رہے ہیں، سوچنا چاہیے ہے اعلیٰ حضرت دے کم از کم فتوے نو پڑھو۔ اے بابا دین اسلام ہے، ایویں عام گل نہیں، کوئی للو پنجو دا دین نہیں، مدینے والے تاجدار دا دین ہے، ایویں عام گل ہے۔ دین کو تسی غیر سمجھو گے جناب علی، تو چوک کے ادھر مار دیتے ہو، آج چند نظر آ گئی، ادھر چوک کے ادھر مار دو، آج عید نظر آ گئی ہے۔ تھوڑی مرضی چاہو تو رات دے 1 بجے چند چڑھاؤ، رات دے 1 بجے جناب علی 11 بجے چند چڑھاؤ، اسے حکم دے چلن والے کچھ جناب علی پیسے دے پلن والے ملا آکھن، علماء دے اتے اعتراض چلا میں یار جناب علی رمضان دے چند نہیں کر دے پہ، کم از کم اپنے ابا و اجداد نو ویکھنا چاہیے ہے۔ توجہ، نبی دا دین ہے، مت کوئی یہ سوچے کہ اس مسئلے کے خلاف بولے گا کوئی نہیں، ایسا جس طرح مرضی جانا، ضرور نبی دے دین دے اندر کوئی رہن والے درویش بول پہن گے۔ ہن پنجواں طریقہ، یہ چوتھا طریقہ سمجھایا کتاب القاضی القاضی، پنجواں طریقہ جس طریقے دے نال چن شرعی طور تے ثابت ہو جائے گا۔ توجہ ہے میرے وال؟ پنجواں طریقہ ہے استفاضہ۔ استفاضہ وہ کی ہے؟ شہر بھی اسلامی ہوئے، شہر اسلامی ہوئے، اور اس شہر دے اندر حاکم شرع ہوئے، عالم دین حاکم ہوئے، بادشاہ ہوئے ملک دا، اس شہر دے اندر قانون بھی اسلام دا ہوئے۔ توجہ، پھر وہی حاکم شرع فتوے بھی صادر کردہ ہوئے، او دے سامنے لوگ گواہی بھی دیندے ہوئے، او چند جناب علی ویکھن دا یا نہ ویکھن دا حکم بھی سناندا ہوئے، آج روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ ایسا عالم دین، یا پھر محقق متعمد عالم دین، یا وہ نہیں ہے کوئی مفتی ہو، مفتی نہیں ہے، قاضی ہو، اگر ایدے سامنے حاکم شرع نے آکھیا ہے، دو عادل گواہاں دی گواہی دیتی ہے، اس گواہی دے نال بھی چند دا ثبوت ہو جائے گا۔ توجہ، اسلامی شہر ہوئے، اسلامی شہر کینوں کہندے نے؟ جس ملک دے اندر اسلام دا قانون نافذ ہوئے۔ تسی دسو آج ساڑھے ملک دے اسلام دا قانون نافذ ہے؟ انگریز دا قانون ہے؟ یا ساڑھے جڑے حاکم نے، کیا ہے شرعی حاکم نے؟ عالم دین حاکم ہے؟ توجہ، فرمایا کہ اس وقت بھی متعدد بڑی جماعت عظیم آ کے، اس وقت بھی جماعت عظیم آ کے گواہی دے، سارے عادل ہومن، پھر بھی چند ویکھن دا ثبوت مل جائے گا۔ اگر قاضی شرع نہ ہو، کوئی مفتی بھی نہیں ہے، یا ایسے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قاضی شرع نہ ہو، مفتی اسلامی نہ ہو، یا مفتی ہے مگر نااہل، جس سے خود احکام شرع کی تمیز نہیں، جیسے آج کے بہت مدعیان خامکار، خصوصاً وہابیہ، خصوصاً غیر مقلدین وغیرہ، ہم فجار، یا بعض سلیم الطبع سنی ناقص العلم نہ تجربہ کار، اعلیٰ حضرت عبارت پہ پڑھنا، یا مفتی محقق متعمد عالم مستند ہے مگر عوام خود سر اس کے منتظر احکام نہیں، اپنے قیاسیات، فرمایا اے پھر بھی اے جتنے آ جاویں تونی جماعت عظیم جو آ جاویں نا جہلاں دی، تے مفتی ہوئن تے فاسق فاجر ہوئن، انہاں دی گواہی دے نال بھی چند ثبوت نہیں ہوندا۔
چند دا ثبوت نہیں ہوتا. یہ پنجواں طریقہ. اور چھٹا طریقہ کی ہے؟ توجہ. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اکمال عدت، یعنی ایک مہینہ کے 30 دن کامل ہو جائیں. ایک مہینہ اندے 30 دن مکمل ہو جان جناب علی، تے پھر بھی جیویں 30 دن مکمل ہون گے ایک مہینے دے، پھر بھی اگلے مہینے دا چند دا ثبوت مل جائے گا. اور اے جناب علی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ ہے، میرے سامنے موجود صحیح بخاری، کتب خانہ قدیمی کتب خانہ کراچی دی چھپی ہوئی، جلد پہلی صفحہ نمبر 256. حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کی تعداد مکمل کرو. میری گل نہیں سمجھ آئی، میرا خیال ہے. توجہ. ہوں آلہ حضرت اتنے گل پہ لکھتے ہیں، توجہ ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں اگر مطلع کی حالت میں، صفائی مطلع کی حالت میں کافی، اگر مطلع صاف ہے، آپ فرماتے ہیں مطلع صاف ہے لیکن چند نظر نہیں پیا آندا، مطلع صاف ہے لیکن چند نظر نہیں پیا آندا. آلہ حضرت فرماندے نے عوام نو چاہیے ایک ہور روزہ رکھن. ایک ہور روزہ کیوں؟ وہ پچھلے مہینے دا جڑا عادل کوئی گواہ سی نا، اس گواہ کو غلطی ہوئی ہے، چند نظر نہیں سی آیا. 30ویں دن بھی مطلع صاف ہے، چند نظر نہیں پیا آندا. آلہ حضرت پہ لکھ دینے لوگاں نو چاہیے ایک ہور روزہ رکھن کیونکہ پچھلے گواہ کو کوئی غلطی ہوئی ہے. میری گل نہیں سمجھ آئی ذرا؟ پھر گج کے بول سبحان اللہ. فرمایا کہ اب مطلع روشن ہے اور عید کا چند نظر نہیں آتا تو یہ اکمال عدت کافی نہ ہوگا، بلکہ صبح ایک اور روزہ اور رکھیں، عید نہ کرو. توجہ. انہاں ڈھیل مسیاں دے اتے جناب علی آج تاک راتاں خراب ہو گئی نے قوما دیا. تاک رات اگے ہونی سی پہلے ہو گئی ہے، عید اگے ہونی سی جناب علی 29 رمضان نو عید ہو گئی ہے، چند اگے ویکھنا سی پہلے چند ویکھیا گیا ہے. توجہ. ہونی تے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک گل اور لکھی. 7واں طریقہ، 7واں شرعی طریقہ جہدے نال چند دا ثبوت ہوندا ہے. توجہ میرے والے. آپ فرماتے ہیں اسلامی شہر میں، میں عبارت بھی پڑھتا اعلی حضرت فتاوی رضویہ دی، اسلامی شہر میں حاکم شرع معتمد کے حکم سے 29 کی شام کو توپوں کے فائر صرف بحالت ثبوت شرعی رویت ہلال ہوا کرتے ہوں. ایسا حاکم شرع ہوئے جیدے اعلان دے اتے فائر ہوندے ہوئے، اگر او دے اعلان دے اتے 29 چند نو جناب علی فیر ہوئے نے تے انہ دے نال بھی چند دا ثبوت مل جائے گا کیونکہ حاکم شرع دے حکم دے نال فائر پہ ہوندے نے. توجہ. یا پھر اس بادشاہ دا کوئی منادی ہے، وہ چند ویکھن تو علاوہ کدی بھی منادی نہیں کردا، ندا نہیں کردا. رمضان دا چند ویکھن تو علاوہ یا عید دا چند ویکھن تو کدی منادی ندا نہیں کردا، اعلان نہیں کردا. اگر او دے حاکم شرع دے منادی نے اعلان کر دیتے، عید اعلان دے ہوتے بھی چند ثبوت مل جائے گا. یہ 7 شرعی طریقے سن چند ویکھن دے. کتنے طریقے سن؟ 7 شرعی طریقے جنہ دے نال چند دا ثبوت مل سکتا ہے. ہن 7 طریقے او میں دسنا کہ جڑے غلط نے، جڑے غلط طریقے دے نال چند دا ثبوت کر دینے. اعلی حضرت پہ لکھ دینے. ہن توجہ ہونی چاہیے جڑے میں 7 طریقے بیان کیتے نے، کوئی مئی دلال ثابت کر دے کہ ساڑھے پاکستان دے اندر انہاں 7 شرعی طریقے دے کوئی ایک طریقے نال چند ثبوت ہوندا ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟
توجہ ہن 7 جڑے غلط طریقے نے میں وہ بھی دسنا انہاں دے وچوں پہلا طریقہ حکایت رویت کی آپ لکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہیں سے اور خبر دی کہ وہاں فلاں دن چاند دیکھا گیا تھا وہاں کے حساب سے آج تاریخ یہ ہے بس چاند ویکھا گیا ویکھیا نہیں چاند ایویں ہوائی پھیر چھڑ دیتا ہے میں فلاں جگہ تو سن کے آیا اتنے چاند میں سنیا چاند نظر آیا سی آج یہ تاریخ ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے بھلے چاند ویکھ کے آیا ہوئے پھر بھی غلط طریقے سے چاند ثابت نہیں ہو سکتا میری گل نہیں سمجھ آئی پہلا غلط طریقہ ہوں دوسرا آپ فرماندے نے دوسرا طریقہ شہر میں خبر اڑ جاتی ہو کہ فلاں جگہ چاند ہوا جاہل اس سے تواتر استفاضہ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ جس سے پوچھے سنی کہتے ہیں یار میں ہور تے کوئی پتہ نہیں یار لوگ کہندے پے سن چند نظر آ گئی ہے خالی افواہ فرمایا ایدے نال بھی چند ثبوت نہیں ہوتا تیسرا غلط طریقہ توجہ اعلیٰ حضرت فتویٰ میں پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ نے فرمایا خطوط کوئی خط لکھ بھیجے قاضی نو کہ قاضی صاحب آج چند نظر آ گئے فرمایا خط نال بھی چند ثبوت کوئی نہیں فرمایا اخبار توجہ آج جناب جنگ اخبار آیا پہ چند نظر آیا ہے اعلیٰ حضرت لکھ دینے اخبار دی کوئی گواہی قابل قبول نہیں اخبار دی کوئی گواہی قابل قبول اچھا حقیقت گل ہے یار اخبار ہے نہیں ساڈے علاقے دے اندر ہن سیلاب ہے جڑا پچھلا سیلاب ہے گھراں دے گھر تباہ ہو گئے کئی دوست دس رہے سن ٹرکاں لے آئے سیاسیاں نے بھیجے یہ جناب آٹے دا ٹرک کوئی فیصل آباد ہوئے کل لاہور ہوئے اسلام آباد ہوئے جناب فلاں سیاسی نے بھیجا آ کے ادھروں نمائندے آئے نے جیو نیوز والے کوئی ایئر وے والے کوئی بھی ٹرک کھڑا کیتا ہے عوام دی لین لگ گئی ایک بندے نے جناب علی بورا اٹھایا آٹے دا وہ دے رہی ہے ادھر نمائندے نے جناب علی اخبار دا کوئی نمائندہ سی انہیں تصویر کھینچی ہے جدو تصویر کھینچی ہے انہیں وہی بورا دوبارہ ٹرک وچ رکھیا تے چلدا دوسرے دن اخبار ہی جا کے فلان جگہ پہ جناب علی راشن تقسیم ہو رہا تھا توجہ نہیں فرمائی اعلیٰ حضرت فرماندے نے اخبار دی گواہی کوئی قابل قبول نہیں کوئی 70 باری لکھے اخبار دے اندر کیا چند نظر آ گئی ہے فرماندے نے مسلمانوں چاہیے ہے وہ دی گل نہ منن یہ تیسرا طریقہ اور چوتھا طریقہ تار تار کی ہوندی ہے یہ پہلے ایک فکس دی طرح ہوندا سی جی آج کل فکس ہوندے پرنسپل صاحب جان دے نے یہ فکس دی طرح ہوندا سی اتار فرمایا اے تار تے خط تو بھی بدتر رہی ایدی گواہی بھی قابل قبول نہیں یہ چوتھا طریقہ اور پنجواں طریقہ فرمایا جنتریوں کا بیان توجہ ایسا کہ او فلاں جنتری میں پڑھی سی یار اس جنتری دے نال ایس دن روزہ ہوئے گا ہوں تو سوشل میڈیا تے مہینہ پہلے آ جاندے فلاں تاریخ نو چن ہونا تو میرے نبی نے فرمایا ہے جیڑا سب تو پہلا رمضان دے چند دی خبر دے گا او دے ہوتے جہنم دیا گا حرام جھوٹ چٹا سوشل میڈیا تے ایک حدیث گھوم رہی ہوندی ہے کس جگہ پہ جنتری بیان آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء شافعیہ اور بعض معتزلہ وغیرہم کا خیال اس طرف گیا تھا کہ مسلمان عادل منجموں کا قول اس بارے میں معتبر ہو سکتا ہے بعض نے قید لگائی تھی کہ جب ان کی ایک جماعت کثیر یک زباں بیان کرے کہ فلاں مہینے کی یکم فلاں روزہ ہے تو مقبول ہونے کے قابل اگرچہ واجب العمل کسی کے نزدیک نہیں فرمایا میں یہ ساریاں جنتریاں نو جاندا ساریاں جنتریاں جھوٹیاں ہوندیاں نے توجہ ہوں چھواں طریقہ توجہ آپ فرماندے ہیں قیاسات و قرائن مثلا کوئی کہ یار اے چند تے بڑا سی لہذا اے دوسری دا تن ہے آج توجہ
میرے شاگردوں نے تو اعتراض اٹھایا 54 سرالیہ دے کچھ لوگ یار مفتی نے ویکھو نا آج روزہ کرایا آج تو موٹا چند نہیں دو دا چند نے حالانکہ اس سے ہوتے 1400 سال میرے نبی نے گواہی سنائی سی یہ حدیث پاک ہے حضور دا فرمان مبارک ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے من ایک تارا بس من ایک تارا من ایک تیرا بات ساعت انتفاق الاہلہ فرمایا قرب قیامت جو لوگ چن نو ویکھن گے چن موٹا ہوئے گا ویکھن نو انج لگے گا اج تیسری رات دا چن ہے اے حدیث پاک ہے دوسری حدیث میں سنانا اعتراض کرنے والے لوگوں نے منہ تے مکالا ہوئے گا مولویاں نے منہ تے مکالا جنہاں غلط روزہ رکھایا ہے تے ہن غلط عیداں کران گے میرے نبی دا فرمان مبارک ہے میرے سامنے سنن ابو داؤد صحاح ستہ دی کتاب موجود جس دے وچوں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے حدیث نقل فرمائی فتاوی رضویہ جلد 10ویں دے اندر ذرا گج کے بول سبحان اللہ میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں من ایک تارا بالساعت ایور الہلال قبلا ویقال هو لیلتین فرمایا قرب قیامت میرے آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت جدو چن ویکھیا جائے گا چن اتنا موٹا ہوئے گا ہوگا لیلتان لوکی ویکھن گے یار پہلے دو رات ایویں ہی گئیاں نے آج تیسری رات دا چن ہے توجہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے لوگ ویکھن گے یار چن تے وڈا نہیں آج تے دوسری رات دا چن ہے کچھ 54 سرالی والے مولوی نے آکھے مفتی نو ویکھو نا اینو نظر نہیں آندا آج دوسری رات دا چن ہے مرو میرے نبی دا فرمان ہے 14ویں صدی دے اندر قرب قیامت چن موٹے ہون گے آج 15ویں صدی ہے 15ویں ملا کتھے ستا پیا ہے جاگ نہیں آج ایک کیڑی صدی پہ چل دیئے توجہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آگے لکھ دے پہنے لوگ قیاس کرن گے آج بیٹھ کر نکلا تو ضرور 15ویں آئے 8ویں کو نظر آیا تھا مہینہ 30 کا ہوگا لوگ کہہ دیں خیر قیاسیات چھڑ دینے پھر 28ویں کو نظر آیا تھا مہینہ 30 کا ہوگا 28ویں کو بہت دیکھا نظر نہ آیا لہذا مہینہ 29 کا ہوگا اعلیٰ حضرت فرماندے نے سارے قیاسیات نے جھوٹے چند نظر نہیں ہوگا توجہ نہیں فرمائی یار اور توجہ یہ یاد ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت علم حیات اور علم نجوم دے اندر اتنے ماہر سن اللہ دی قسم ہے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ دے اندر انگریز آندے سن اپنی گھڑیاں دا ٹائم سیٹ کراؤن واسطے آپ ستارے نو ویکھ کے گھڑی دا ٹائم سیٹ کر دیندے سن اور ایک مسئلہ چھڑیا علی گڑھ یونیورسٹی دے اندر پورے یورپ دے پروفیسر حیران سن تے کسے کو مسئلہ حل نہیں سی ہوندا ریاضی دا مسئلہ سی تے پورے یورپ دے پروفیسر جناب علی تنگ آ گئے اس یار سوال نو کیدا حل کریے علی گڑھ یونیورسٹی دے اندر ایک پروفیسر سے انہیں آکھے یار گل لے وے پورا یورپ گھوم بیٹھے مسئلہ حل نہیں پیا ہوندا بریلی دے اندر ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بیٹھا ہے اودے کول چلنے سنے آئے بڑے مسئلے حل کردا ہے انگریز چلے گئے اجے مسئلہ دسیا ہے تے اعلیٰ حضرت نے فٹ حل کر کے ہاتھ پڑا چڑھیا اعلیٰ حضرت تسی اعلیٰ حضرت تو ود کے جان دے ہو علم نجوم نو توجہ یہ 7واں طریقہ سی کیوں
یار جیڑا بندہ آکھے نا میں عاشق ہاں جی میں عاشق ہاں تے اپنے نبی دے فرمان تو مکھ موڑے چانا سمجھ لو یار جھوٹ پیا بولتا ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. میں سلطانہ دے سلطان دی زبان ہی تینوں سمجھانا پھر ستواں طریقہ بھی دسنا گاج کے بول سبحان اللہ. سلطان دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے عاشق سوئی ہوں ستواں طریقہ سمجھ. آپ فرما نے ایویں مصنوعی چن بناو دا ستواں طریقہ غلط چن ویکھن دا. اختراعی قاعدے کی اختراعی قاعدے کی اج رجب دی چوتھی سی لہذا ایس تاریخ نو رمضان دی پہلی ہوے گی. غلط قاعدے اعلیٰ حضرت پہ لکھ دینے آج رجب دی چوتھی ہے لہذا رمضان دی پہلی ہوے گی یا رمضان دی پہلی ہے تے 10ویں ذوالحجہ اسی تاریخ نو ہوے گی. توجہ یہ سن دے رہندے ہو نا رمضان دی پہلی ہے تے 10ویں ذوالحجہ اسی طریقے نو ہوے گی یا پھر اگلے رمضان کی 5ویں اس رمضان کی پہلی ہوگی یا پھر 4 مہینے برابر 30 کا چاند ہو چکا ہے چاند لہذا یہ چاند 29 کا ہے پکی بات ہے. یا یہ کہنا 3 پے در پے 29 کے چاند ہوئے ہیں لہذا لازمی یہ 30 کا چاند ہوگا یا پھر یار پچھلا چاند 29 کا ہوا تھا لہذا یہ چاند ضرور 30 کا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماندے نے چٹا جھوٹ ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. آپ فرماندے نے چٹا جھوٹ ہے. ہن زہری گل ہے جیڑا بندہ جن نے اعلیٰ حضرت دا فتویٰ نہیں پڑھیا نا انہیں تو ویکھنا یار اللہ کرے جلدی چند نظر آوے تاکہ ستاوی ہوئے کوئی میرے کو 4 پیسے ہم یار عید جلدی ہو جاوے عید تے کم از کم میں نو خرچہ تو مل جاتا ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. یہ کیڑا طریقہ ہے؟
प्रिंसिपल साहब जल्दी ईद होवे ताकि 40-50 عیدیں ہو جاندی ہے. کیا میں اے حیران ہاں ہوئے یار جیڑا رب جنگل دے درندے گدڑ چیتا شیر کیڑی انہاں نو رزق دیندا پے تینوں نہیں دے گا؟ توجہ نہیں فرمائی ہے. پر کیا سلطان سمجھانے نے سلطان اس گل میں توجہ ہے نظر آیا. میں تیرے ذوق واسطے پڑھتا تو پھر بس پیا کرنا. توجہ نال بول سبحان اللہ. سلطان دے سلطان سلطان دار پیر فرماندے نے اللہ پڑھیو او پڑھا حافظ ہویو توجہ نہیں فرمائی یار. اللہ پڑھیو پڑھا حافظ ہویو تے نہ گیا حجاب پردہ سبحان اللہ. یہ ہوں 7 شرعی طریقے چن ویکھن دے تے 7 غلط طریقے چن ویکھن دے. یار میں تیرے کول پوچھدا مسجد اندر بیٹھے سدھی نیت نال دسی کیا یہ جڑے 7 شرعی طریقے سن کیا انہاں دے وچوں چن ویکھیا گیا ہے؟ کسے ایک طریقے نال دسو کسے ایک طریقے نال دسو چن کی کہو گے؟ ساڈے جناب علی بزرگ علماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مفتی فضل احمد چشتی جناب علی مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی انہاں دا مرکز مولانا عنایت اللہ سانگلا ہل والے انہاں دا مرکز جیڑے دن اساں روزہ رکھیا ہے ساڈے علماء نے بھی اس دن روزہ رکھیا ہے. کی کہو گے کہ ساڈے سارے علماء جھوٹے سن؟ توجہ نہیں فرمائی یار. تے میں اور گلاں بھی پیا سننا جے اگر جناب علی نے بھی کیتا توجہ الحمدللہ جتھوں بولاں گے نا ساڈے بول دے وچوں اعلی حضرت فاضل بریلوی دی خوشبو آئے گی انشاءاللہ.